بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد سلیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کل پاکستانی سیاست میں بہت زیادہ گہما گہمی چل رہی ہے۔ ایک سائڈ پہ نواز شریف صاحب کی بیل کی باتیں تو دوسری سائڈ پہ مولانا فضل الرحمان کا دھرنا یا لانگ مارچ، اور مولانا صاحب کے ساتھ مختلف اپوزیشن پارٹیز بھی ساتھ ملی ہوئی ہے، اور حکومت ہر سطح پہ کوشش کر رہی ہے کہ مولانا صاحب اور اس کے اتحادیوں کا جو دھرنا ہے یا لانگ مارچ ہے اس کو ناکام بنایا جائے۔ ابھی وہ تو آنے والے دنوں میں ناظرین ہر ایک چیز سامنے آ جائے گی کہ کون سی چیز کامیاب ہوتی ہے اور کون سی چیز ناکام۔ ناظرین، آج جو سب سے ایک اہم نیوز سامنے آئی ہے وہ ہے حافظ عمداللہ صاحب کے بارے میں۔ ناظرین، اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہوگی کہ اگر ناظرین آپ لوگوں نے اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائے، اور سبسکرائب کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آسانی کے ساتھ آپ لوگوں تک پہنچ سکے، اور مختلف جو اپڈیٹس ہوتی ہے ہماری ویڈیوز میں اس سے آپ لوگ اپڈیٹ ہوتے رہے۔ ناظرین، ہم اکثر آپ لوگوں کے آراء کے منتظر ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے جو کمنٹس آتے ہیں، آپ لوگوں کے جو میسیجز آتے ہیں اس کے ہم منتظر ہوتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے میسیجز سے ہی ہم اپنے مختلف ویڈیوز میں نکار پیدا کر سکتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پازیٹیو آراء کا احترام کریں اور اس پہ عمل بھی ہم کریں۔ بات ہم کر رہے تھے ناظرین حمداللہ صاحب کی۔ مولانا حمداللہ حافظ عمداللہ صاحب جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے انتہائی اہم رکن ہیں، سپوکس مین بھی ہے۔ 2002 سے وہ صوبائی اسمبلی کے سیٹ پہ منتخب ہوتے رہے، سینیٹر 6 سال ایز اے سینیٹر بھی جو ہے نا وہ رہے۔ ایک ایسا بندہ جو 2002 سے لے کر اب تک کچھ ٹائم پہلے تک ہمارے اسمبلیز کا انتہائی اہم رکن رہا، اور مختلف قوانین جو پاس ہوتے رہے اس کا وہ حصہ ہوتے رہے، کیونکہ جب بھی جو ہے نا کوئی قانون پاس ہوتا ہے تو اس میں اگر ایک بندہ ایم پی ایم این اے ہے یا اگر سینیٹر ہے تو ان کا جو ہے نا بہت اہم رول ہوتا ہے، صوبائی سطح پہ قوانین یا مرکز میں قوانین۔ تو ایک ایسا بندہ جو 2002 سے مسلسل ہمارے اسمبلیز کا سرکردہ رکن رہا، جمعیت کے ٹکٹ پہ وہ ایم پی اے بھی رہا، منسٹری بھی اس کے ہاتھ میں رہی، اور وہ بندہ اب جا کے ایک چیز جو ہے نا پتہ چلتی ہے نادرا کی طرف سے کہ وہ بندہ پاکستانی ہے ہی نہیں، ایک غیر ملکہ شہری ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اسپیشلی نادرا پہ بہت افسوس آ رہا ہے کہ ایک غیر ملکہ بندہ کیونکہ بھی تھوڑی دیر پہلے ایک نیوز پہ ایک خبر چل رہی تھی کہ حافظ عمداللہ صاحب حقیقت میں افغانی ہے۔ اگر ہم یہ بات مان بھی لیں کہ افغانی ہے تو افغانستان کا ایک بندہ 2002 سے لے کر اب تک صوبائی اسمبلی میں ایم پی اے رہا، منسٹر بھی رہا، سینیٹر بھی رہا، مختلف قوانین میں پاس یا فیل ہونے کے لیے جو ووٹنگ ہوتی ہے اس میں جو ہے نا اس کا ووٹ بھی پول ہوتا رہا، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سرکردہ رکن بھی رہے، سپوکس مین بھی ہے، اور وہ بندہ اب جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ پاکستانی ہے ہی نہیں، اس کا شناختی کارڈ کینسل کرا دیا گیا ہے۔ نادرا کے شناختی کارڈ کینسل کرانے کے بعد پیمرا نے بھی نوٹس جاری کر دیا ہے تمام ٹی وی چینلز کو کہ حافظ عمداللہ صاحب کو کسی چینل پہ ایز اے گیسٹ نہیں بلایا جائے گا، کیونکہ وہ پاکستانی ہی نہیں ہے۔ یہی حافظ عمداللہ صاحب اکثر ٹی وی جو مختلف ٹی وی چینلز ہے اس کے ٹاک شوز میں جو ہے نا آتے رہے، ٹاک شوز میں صرف آتے نہیں رہے بلکہ موسٹلی یہ چیز جو ہے نا سامنے آئی ہے، اور مختلف ٹاک شوز جو ہے نا ریکارڈ پہ ہے کہ انتہائی تیز لہجے میں بات کرتے تھے، لڑائی جھگڑے تک جو ہے نا نوبت جاتی تھی۔ تھوڑا سا عرصہ پہلے لاہور میں جو ہے نا اس کی گاڑی کو بھی روکا گیا تھا، اور اس کے گاڑی کا جو نمبر تھا اس کا کچھ مسئلہ تھا، وہ گاڑی جینون گاڑی نہیں تھی۔ تو ایک ایسا شخص جو کہ پاکستانی ہی نہیں ہے اتنے اہم سیٹ پہ، کیونکہ سینیٹر جو ہے نا ایک معمولی سیٹ نہیں ہوتی، اور مختلف ٹائمز میں جو نا مختلف قائمہ کمیٹیز ہوتی ہے اس کے ممبر بھی رہے،
تو سینیٹر بننا یہ بہت بڑی بات ہے، اور انتہائی افسوس کیا ہمارا ملک اتنا پیچھے جا چکا ہے. ہمارا نادرا کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اتنا پیچھے جا چکا ہے کہ 2002 سے ایک بندہ اتنا VVIP پروٹوکول لیتا رہا، اتنا VVIPs جگہوں پہ جو ہے نا وہ جاتا رہا، کیونکہ جس سیٹ پہ وہ تھے، جس جگہ پہ وہ تھے، ایز اے سینیٹر یا ایز اے MP یا ایز اے منسٹر، تو بہت سے حساس جگہوں پہ بھی جو ہے نا اس کا آنا جانا ضرور چلتا رہا ہوگا، بہت حساس لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی رہا ہوگا. لیکن اب جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ پاکستانی ہی نہیں ہے. کتنے شرم کی بات ہے، کتنے شرم کی بات ہے ان ڈپارٹمنٹس کے لیے جن کی ڈیوٹی ہے کہ اس کا ریکارڈ چیک کرایا جاتا کہ یہ پاکستانی ہے یا پاکستانی نہیں ہے. میرا اشارہ ہے نادرا کی طرف. نادرا کو جو ہے نا یہ بہت پہلے دیکھ لینا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ انہوں نے اس چیز میں بہت بڑی کوتاہی برتی ہے. فضل الرحمان صاحب کے اوپر بھی جو ہے نا ایک بہت بڑا کویسچن مارک آتا ہے کہ فضل الرحمان، ضروری بات ہے کہ اگر اس کا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی میں ایک بندے کو اتنا اہم عہدہ دیا جاتا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فضل الرحمان صاحب کو اس کا پتہ نہ ہو. تو کیوں فضل الرحمان صاحب نے ایسا کیوں کیا؟ فضل الرحمان صاحب نے اگر یہ جان بوجھ کیا ہے تو اس جرم میں فضل الرحمان صاحب بھی برابر کے شریک ہے. اس سے پہلے جو ہے نا ہم کافی زیادہ نیوز پیپرز اور جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کی زینت یہ باتیں بنی ہے کہ اسپیشلی KPK میں اور بلوچستان میں کچھ جو صوبائی سیاسی پارٹیاں ہیں ان لوگوں نے مختلف اوقات میں کوشش کی ہے اور مختلف ٹائمز میں ان کو کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے کہ افغانیوں کے نام پہ ان کے کارڈز جو ہے نا وہ ایشو کراتے اپنے سورسز سے. اور سینکڑوں ہزاروں ایسے افغانی بھی ہے کہ جن کے کارڈز جو شناختی کارڈز تھے وہ بلاک ہو گئے بعد میں. بہت سے ہزاروں بندوں کے کیسز اب بھی جو ہے نا چل رہے ہیں کہ جن کے جو ہے نا 2 نمبر طریقے سے کارڈز بنائے گئے اور بعد میں بلاک ہوئے. ابھی بھی بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو حقیقت میں پاکستانی نہیں ہوں گے اور ان کو جو ہے نا پاکستان کا کارڈ ایشو ہوا ہے. تو یہ نادرا کی بہت بڑی کوتاہی ہے. اور جو مختلف صوبائی سیاسی پارٹیز ہے وہ اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے اس طرح کرتے تھے. اسی ایشو میں جو ہے نا اچکزئی صاحب پہ جو ہے نا بہت بڑا الزام عائد کیا جاتا تھا کہ اچکزئی صاحب نے کتنے ہزار بندوں کے کارڈز اپنے علاقے میں اپنے سورسز سے ایشو کرائے ہیں جو حقیقت میں افغانی ہے، لیکن پاکستانی شناختی کارڈ ان کا اس لیے بنوایا گیا، پاکستان کی نیشنلٹی ان کو اس لیے دی گئی تاکہ اس کا ووٹ بینک زیادہ ہو جائے. ابھی جو چھوٹے لیول پہ تھے ایک ووٹر کے حساب سے وہ بھی انتہائی غلط اقدام تھا، لیکن ایک ایسے بندے کا کیس سامنے آ جانا کہ جو آلریڈی MPA اور منسٹر بھی رہا اور سینیٹر بھی رہا 6 سال لگاتار تک، تو کیا اس نے جو قوانین بنے تھے اور ان قوانین میں جو ترامیم ہوئی تھی اور اس کا ووٹ اس میں پول ہوا تھا، کیا اس پہ کچھ اثر پڑے گا؟ یا اگر یہ کسی بھی قائمہ کمیٹی کے جو ہے نا رکن رہے اور کوئی فیصلہ ہوا ہے تو کیا وہ فیصلہ ابھی برقرار رہے گا یا کالعدم تصور کیا جائے گا؟ اس پہ تو جو ہے نا عدالت بہتر ڈیسیجن لے سکتی ہے یا پاکستانی حکومت بہتر ڈیسیجن لے سکتی ہے کہ اصل میں کیا کرنا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قانون کی باتیں ہیں اور جن کی ڈیوٹی ہے ان کو ہی نبھانی ہوگی اور وہ بہتر طریقے سے نبھا سکتے ہیں. لیکن انتہائی افسوس نادرا پہ آتا ہے کہ ان لوگوں نے اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے. دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے ناظرین کہ مولانا صاحب نے جو لانگ مارچ کا ایک شیڈول تھا 27 تاریخ سے جو شروع ہونا ہے وہ جاری کر دیا ہے. کراچی میں جو ہے نا ایک جلسہ ہوگا جس سے مولانا صاحب بھی تقریر کریں گے اور کراچی سے جو ہے نا 27 تاریخ کو جو جلسہ ہے وہ چل پڑے گا. حالانکہ ابھی تک مولانا صاحب دکھاوے کی حد تک اپنے تمام باتوں پہ قائم ہے. آج حکومتی جو گروپ تھا اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا گروپ تھا اس میں جو ہے نا باقاعدہ میٹنگ بھی ہوئی ہے اور مولانا صاحب کے بندے اس بات سے پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ جو ان کا کہنا تھا کہ ہم ریڈ زون میں داخل ہوں گے. لیکن ابھی مزید جو ہے نا میٹنگز وغیرہ چلے گی حکومت کے اور اپوزیشن کے درمیان کہ کس حد تک جو ہے نا ان کو جلسے کی یا دھرنے کی اجازت دی جائے گی اور کس حد تک ان کو روکا جائے گا. اسلام آباد کو آلموسٹ سیل کرنے کے لیے ہر جگہ پہ کنٹینر جو ہے نا پہنچائے جا چکے ہیں اور پنجاب میں مختلف علاقوں سے
مختلف پروونسز سے جو راستے آ رہے ہیں ادھر بھی کنٹینرز پہنچ چکے ہیں۔ ابھی ایسے موقع پہ کہ مولانا صاحب اتنے بڑے اقدام کے لیے چل پڑے ہیں، کیونکہ 27 تاریخ میں ابھی گھنٹوں والی بات رہ گئی ہے، ایسے وقت پہ جو ہے نا حافظ امداللہ کا اس کے رائٹ ہینڈ کا کیس سامنے آنا کہ وہ پاکستانی ہی نہیں ہے، تو اس سے کیا تاثر لوگوں کے ذہنوں میں جائے گا، لوگوں تک پہنچے گا، اسپیشلی مولانا صاحب کے جو اپنے بندے ہیں ان کے لیے یہ ایک الارمنگ سچویشن ہوگی کہ جب ان کا اتنا سرکردہ بندہ غیر ملکی تھا اور اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھتا رہا، اور حکومت کو بھی اس کو انتہائی حساس طریقے سے دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی بھی اسلامی پارٹی میں یا اگر کچھ اور اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں یا ایون یہاں تک کہ حکومت کی اپنی پارٹی میں اور بندے تو ایسے نہیں ہیں کہ جو باقاعدہ پاکستانی نہیں ہے لیکن پاکستان کا شناختی کارڈ حاصل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کا یہ جو ہے نا حسن رہا ہے کہ ایسے ایم پی ایز، ایم این ایز اور سینیٹرز بھی سامنے آئے ہیں کہ جن کی جعلی ڈگریاں سامنے آئی تھی، کیونکہ مشرف دور میں گریجویشن کی شرط رکھی گئی تھی، تو بہت سے ایسے بندے تھے جنہوں نے 2 نمبر طریقے سے گریجویشن کی ڈگریز حاصل کی تھی، اور اس ڈگری کے بیس پہ جو ہے نا وہ الیکشن لڑے تھے اور الیکشن جیت گئے تھے، اور بہت سے لوگوں کا بعد میں پروف بھی ہوا تھا کہ ان کی جو ڈگری ہے یہ 2 نمبر ہے، جعلی ڈگری ہے۔ تو افسوس تو ہے کہ پاکستان میں یہ چیزیں ہو رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ چیزیں انشاءاللہ امید ہے کہ کلیئر ہوتی جائے گی، اور ایک ٹائم ایسا ضرور آئے گا کہ ہمارے ایوانوں میں وہ لوگ ہوں گے جو حقیقت میں عوام کی نمائندگی کریں گے، اپنے اغراض و مقاصد کے لیے نہیں آئیں گے بلکہ عوام کی نمائندگی کے لیے آئیں گے اور پاکستان کی سربلندی کے لیے آئیں گے، پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ لیکن اگر یہی حالات چلتے رہے تو حالات بہت ہی خراب ہو جائیں گے، بہت ہی خراب اس لیے ہوں گے کہ اگر اعلیٰ ایوانوں میں کبھی جعلی ڈگری کے ساتھ بندہ آتا ہے اور یا کبھی غیر ملکی بندہ پاکستان میں 2 نمبر طریقے سے شناختی کارڈ حاصل کر کے 2 نمبر طریقے سے شناختی کارڈ حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ ایوان میں پہنچتا ہے تو حالات بہت گمبھیر ہوں گے، بہت خراب ہوں گے۔ اس پہ جو ہے نا حکومت کو بھی انتہائی پازیٹیو اقدام کرنا ہوگا، اور حکومت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو ایجنسیز ہے ان کو بھی ان چیزوں کے بارے میں پازیٹیولی آگے جانا ہوگا، اور اسپیشلی نادرا کو چاہیے کہ پاکستان میں جتنے بھی ایم پی ایز، ایم این ایز، سینیٹرز ہیں یا بیوروکریٹس ہیں ان کا باقاعدہ ڈیٹا ری چیک کرے کہ کہیں کوئی اور بندہ بیچ میں تو ایسا نہیں ہے جن کا شناختی کارڈ 2 نمبر ہے اور اصل میں وہ بندہ غیر ملکی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان جو ہے نا آگے کی طرف جائے گا، اور اس طرح کی جو اس سے پہلے بلنڈرز ہوئے ہیں اس طرح کے بلنڈرز بار بار نہیں ہوں گے۔ ناظرین شکریہ۔